بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہم آپ کے سامنے ٹاپک لے کے حاضر ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے حسد۔ حسد سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں ایک انسان کسی دوسرے کے پاس اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی، یا کاش دوسرے سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جو نعمت دوسرے شخص کے پاس ہے کاش میرے پاس بھی ہوتی، اس کو رشک کرنا کہتے ہیں۔ قرآن و سنت میں حسد کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن رشک کی اجازت دی گئی ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سب سے پہلے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اللہ رب العزت کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے علم و فن، دولت یا منصب سے حسد کرتا ہے تو ابلیس کے ماننے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور رشک کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں اور کسی کی اچھی عادت اور عمل کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشک کے جائز ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، رشک کے قابل دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی دن رات تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ رب العزت نے مال دیا ہوا ہو اور وہ اسے اللہ رب العزت کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہے۔ حسد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حاسد خود محنت نہیں کرتا۔ اگر وہ خود محنت کرتا تو اس کے پاس بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہوتی اور وہ حسد کی آگ میں نہ جلتا۔ اور دوسری وجہ دعا نہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دشمنی کے جذبات، حب دنیا، ہر وقت مال اور عہدے کے لالچ میں رہنا حسد کی یہ بنیادی علامات ہیں۔ اور حسد کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، افعال سے نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص کسی بھی مسلمان کی برائی چاہے وہ حاسد ہے۔ حاسد اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان پر کی ہیں ان کو ناپسند کر کے اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ قتل و غارت پر بھی اتر آتا ہے، جیسا کہ قابیل نے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ انسان جب اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے، معاشرے کو مثبت کی بجائے منفی جذبات اور عوامل کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس طرح انسان اپنی تخلیق کا مقصد بھی کھو بیٹھتا ہے اور مایوسی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، جیسا کہ یہود مدینہ حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، خصوصاً جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو پورے دن کا تجزیہ کریں کہ میں نے دل میں کسی شخص کے بارے میں حسد تو نہیں رکھا۔ اگر خود کو اس طرح کے جذبات کا مرتکب پائیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور جس طرح اللہ رب العزت کے فضل و کرم کو دیکھیں جس پر، اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے حسد سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگ کر سوتے تھے، اور جناب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھتے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیر کر پھونک کر اپنے پورے جسم پر دونوں ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے۔ تو معزز دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حسد سے بچیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، اور جس پر اللہ رب العزت کے فضل و کرم کو دیکھیں اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حسد سے بچتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔